بسم الله الرحمن الرحيم لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ومن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى وعلي المرتضى والبطول الفاطمة والسبتين الحسن والحسين شهيد الكربلاء۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ یہ قتل بے کسی میں یہ رتبہ حسین کا، یہ قتل بے کسی میں یہ رتبہ حسین کا، سر فرش پہ ہے عرش پہ چرچا حسین کا، سر فرش پہ ہے عرش پہ چرچا حسین کا، جھولے میں جنگ لڑتا ہے بچہ حسین کا، ہتھیار حق کے بن گئے اصغر کے خشک ہو، ہتھیار حق کے بن گئے اصغر کے خشک ہو، جھولے میں جنگ لڑتا ہے بچہ حسین کا، جھولے میں جنگ لڑتا ہے بچہ حسین کا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ دن یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کا مہینہ اور یوم عاشوراء کا دن ہے۔ جیسا کہ آج کا یہ دن آتے ہی ایک غم کا پہاڑ نظر آنے لگتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ خانوادہ رسول کو کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج آپ اور ہم اسی مقصد سے امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا جمع ہونا اللہ قبول فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے فیضان سے ہم تمام کے دلوں کو منور فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے وقت زیادہ ہو چلا ہے، تو اشارہ کنایتاً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بڑا نازک دور آج آن پڑا ہے کہ دنیا میں ایک نیا ماحول لے لیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت پر ماتم مناؤ، غم مناؤ۔ امام حسین نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، نعوذ باللہ مر گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خصوصاً شہر حیدرآباد کا ایک ایسا ہی ماحول ہو گیا ہے۔ آج ہر طرف لوگ جو ہے قوم میں ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کہتا ہے وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے وہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں، آج ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ مر گئے ہیں۔ نعوذ باللہ محرم الحرام کے مہینے میں خوشیاں نہیں منائی جاتی، ماتم منائی جاتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں۔ قرآن کی آیت کے خلاف قوم کو لے
जाया जा रहा है, एक नए रास्ते की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो भी ऐसे लोग हैं जो बेहतरीन हुलिया पहने हुए अपने आप को एक मुतव्वा कहते हैं, अपने आप को एक उलमा की, सूफियों की सफ में वो शामिल फरमाते हैं। एक हुलिया डाले हुए, एक शैतानी हुलिया डाले हुए कौम के सामने अपने आप को जाहिर करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना गम का महीना, मातम का महीना है। अरे नादानो, इमाम हुसैन तो जिंदा हैं। इमाम हुसैन, कुरान कहता है इमाम हुसैन जिंदा हैं, शोहदाए करबला जिंदा हैं। आज ये नादान है, अकल का अंधा, ये कहता है कि नौज बिल्लाह वो मर गए, मिट गए। नहीं भाई, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि शोहदाए करबला और उसके साथ साथ जितने लोग अल्लाह की राह में जाने कुर्बान करते हैं वो जिंदा हैं, अबदुल अबाद तक वो जिंदा हैं। कुरान पाक की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है वो जिंदा हैं। जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, अल्लाह की तरफ से उन्हें रिस्क मिलता है, अल्लाह की तरफ से वो खाते पीते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा सोचो, कुरान एक कहता है, आज का मुल्ला कुछ और कहता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे नाजुक दौर में इंसानों को, मुसलमानों को खुसूसन चाहिए कि इस नाजुक दौर में हम अपने ईमान की हिफाजत करें, अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करें, क्योंकि हर दौर से, हर तरीके से मुसलमानों के ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही है। इधर गैर मजहब वाले लोग हमला कर रहे हैं, उसके साथ साथ गैर मजहब वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन अपने जो हमारी जमातों में जो भेड़ूपिये घुसे हुए हैं, जो भेड़िए घुसे हुए हैं, वो भी हमारे ईमान को छीनने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बदअखलाक बदकिरदार लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वाक़ियात करबला बहुत हैं, साल हा साल से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगियों में क्या इंकलाब पैदा कर रहे हैं। शुहदाए करबला के वाक़ियात बेशुमार हैं। तपती हुई रेगिस्तान थी, चिलचिलाती धूप है, पानी का खतरा नहीं है, जो कुछ भी ग़िज़ा थी खत्म हो चुका। यहाँ तक के मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं ख़वातीन के थनों से दूध भी खत्म हो चुका, मासूम बच्चों को दूध तक नसीब नहीं हुआ। ये वाक़ियात बेशुमार हैं, बेशुमार वाक़ियात हैं, लेकिन इन वाक़ियात से हम क्या दर्स हासिल कर रहे हैं, हम क्या अपनी जिंदगी में इंक़लाब पैदा कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या किया आपने, यजीद क्या करना चाहता था, इमाम हुसैन क्या करना चाहते थे, आखिर मैदान करबला का मामला क्या है। यजीद था, इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, इस्लामी तालीमात को रोन दिया जा रहा था। मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ के पास घोड़े बांधे गए थे, बेहुरमती की जा रही थी, हालत शराब में नमाजें हुआ करती थी, मसाजिद की हुर्मतों को पामाल किया जा रहा था। ऐसे में इमाम हुसैन ने हक की आवाज को बुलंद फरमाया। आपने नहीं डरा, इस्लाम की बात आई, आप अपनी जान को पेश किया, औलाद को पेश किया, घर बार को पेश किया, लेकिन हक की आवाज के लिए कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन आज का मुसलमान कैसा मुसलमान है, हक की बात आती है तो पीछे भाग जाता है, दुमदमाए भाग जाता है, फिर इमाम हुसैन की मोहब्बत का हमदम भरते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा सोचो हम क्या कर रहे हैं, हमारी जिंदगी किस रास्ते की तरफ जा रही है। इमाम हुसैन सिर्फ जो है यौम आशूरा के दिन बेहतरीन लिबास पहन लिया, बेहतरीन ग़िज़ा खा ली, बस हो गया आशूरा, नहीं भाई। इमाम हुसैन ने दर्स दिया, इमाम हुसैन ने सबक दिया। ऐ मेरे मुस्तफा के गुलामों, अगर इस्लाम की बात आती है तो सर भी जाता है, चला जाए, औलाद कुर्बान होती है, हो जाए, माँ और बेटियों की इज्जत नीलाम होती है, हो जाए, लेकिन मुस्तफा के दीन का परचम कभी गिरना ना पाए। मुस्तफा का दीन जो मुस्तफा ने पेट पर पत्थर बांधकर इस उम्मत को सवारा है, सजाया है, उस उम्मत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने घरबार को पेश कर दिया, अपने गले को पेश कर दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो कैसा गला था, वो प्यारा गला कैसा गला था जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। अल्लाहु अकबर, जिसे मुस्तफा चूमा करते थे। एक मर्तबा का वाकया था, इमाम हुसैन मदीना में है, अभी करबला नहीं हुआ। हाकिमे मदीना के पास खुतूत रवाना हुए यजीद की पलीद की तरफ से कि इमाम हुसैन की बैत लो,
یا سر قلم کر دو، یا ختم کر دو، قتل کر دو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حاکم مدینہ بہت نرم دل تھا، وہ اسلام کے بہت معزز تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے۔ انہوں نے امام حسین کو بلایا، کہا کہ امام ایسے ایسے خطوط آ رہے ہیں، ایسے ایسے آرڈر آ رہے ہیں، یا آپ کی بیعت لیں یا آپ کو قتل کر دے۔ امام کوئی ترکیب نظر نہیں آتی، امام کیا کرے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، امام حسین نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں حق کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، وہاں سے امام حسین نکل کر اپنے نانا کی مزار اطہر پر جاتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ زار و خطار رسول پاک کے مزار اطہر کو پکڑ کر زار و خطار رونے لگے، زار و خطار رو کر بیان کرتے ہیں، نانا جان یہ کیسا وقت آ چلا ہے، ہر طرف میرے خون کے پیاسے ہیں، دشمن ہیں، ہر کوئی میرا خون کرنا چاہتا ہے۔ نانا جان ایسا نازک دور ہے کہ کس سے اپنا دل کا درد بانٹوں۔ نانا جان آپ بھی نہیں ہیں، اماں بھی نہیں ہیں، باوا بھی نہیں ہیں، نانا جان بھائی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں کہ میں اپنے دل کا حال بیان کر سکوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مفسرین صوفیاء بیان فرماتے ہیں، حضرت امام حسین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اطہر کو پکڑ کر روتے روتے اسی حالت میں سو جاتے ہیں۔ حالت خواب میں آقا علیہ السلام جلوگر ہوتے ہیں، آقا تشریف لاتے ہیں، حالت خواب میں کہتے ہیں، حضرت امام حسین کے سر مبارکہ کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ بیٹا حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا حسین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں سر پیش کرو، جنت میں بڑا مقام تمہارا منتظر ہے، جنت تمہاری منتظر ہے، اماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، بابا مولائے کائنات تمہارا انتظار کر رہے ہیں، حضرت امام حسین تم سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ امام حسین، اے حسین نکلو مدینے سے، چلو کوفہ کی طرف، کربلا کی طرف جاؤ، وہاں پر جا کر اپنے سر کو پیش کر دو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت امام حسین صوفیہ بیان فرماتے ہیں، اسی خواب میں حضرت امام حسین نے کہا، یا رسول اللہ جب چلنا ہی ہے، دنیا کو چھوڑ ہی دینا ہے، تو اسی حالت میں آپ اپنے قبر میں مجھے لے لیجئے۔ تو سرکار نے کہا کہ نہیں بیٹا، تمہیں کربلا جانا ہے، سر کٹانا ہے، شہید ہونا ہے، پھر ہم سے آ کر ملنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، واقعات بہت ہیں، بہت سے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں، امام حسین کے بے شمار واقعات ہیں، کس کس پہلو پر ہم نظر ڈالیں پھر بھی کم ہے۔ حضرت امام حسین وہ صبر کے پیکر، سراپا صبر والے، کون نہیں جانتا میرے بھائیوں۔ آپ دیکھیے کہ ایک باپ کو بڑا صدمہ کب لگتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کا بڑا جوان بیٹا شہید ہو جائے، مر جائے، تو سب سے بڑا صدمہ ہے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ریش مبارکہ، داڑھی مبارکہ پوری بلیک تھی، پوری کالی تھی۔ جب حضرت علی اکبر کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارکہ پوری وائٹ ہو گئی۔ اللہ اکبر، جوان بیٹے کا لاشا ہاتھوں میں اٹھا کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں، پوری داڑھی مبارکہ وائٹ ہو گئی۔ میرے بزرگوں دوستو، سب سے بڑا صدمہ امام حسین کو موجودگی میں آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، پھر علی اصغر، بے شمار، پھر صحابہ کرام کا جم غفیر حضرت امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو پیش کرتے گئے، قربان کرتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ آخر کار وہ وقت آیا، میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت امام حسین کی باری آئی۔ کربلا کا ریگستان ہے، تپتا ہوا ریگستان، چلچلاتی دھوپ ہے، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں، وقت ہو چکا، دیکھ لیے کہ یہ کفار، یہ جہنم کے کتے، جہنم دنیا کے کتے، جہنم کے کتے بننے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے بہت سمجھایا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں وہی نواسا ہوں جسے نبی پاک اپنے کندھوں پر لے کر گھما کرتے تھے، میں وہی نواسا ہوں، نبی پاک میرے لبوں کو چوما کرتے تھے، میری گردن کو چوما
चूमा करते थे। मेरे कत्ल करने के लिए तुम क्यों इतना मचले जा रहे हो? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की। इख्तिसार है, यहाँ पर बहुत बड़ा पॉइंट है। आज कहने वाले कहते हैं इमाम हुसैन ने क्यों समझाया? अपने आप को बचाना चाहते थे, अपने आप को शहीद करना नहीं चाहते थे। इमाम हुसैन ने अपने आप को बचाने के लिए लोगों को समझाया नहीं था। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। इमाम हुसैन क्यों समझाया? सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, क्यों समझाया? अरे लोगों, अगर तुम अहले बैत के खून के प्यासे हो तो लो तुम्हें हुर देता हूं। इनके खून से तुम अपनी तलवारों की प्यास बुझा लो, मुझ तक जल्दी नहीं करना। क्यों? हुर तुम्हें चाहिए दे देता हूं, अली अकबर को देता हूं, अली असगर को देता हूं, अब्बास के बाजू तुम्हें दे देता हूं, तमाम को कत्ल कर डालो, मुझ तक जल्दी नहीं करना। क्यों? हुर का कातिल एक मोमिन है, मुसलमान है। अब्बास का कातिल एक मुसलमान है। अली असगर का कातिल एक मोमिन है। मोमिन की बड़े गुनाह के बाद महशर में बख्शिश हो सकती है, मुझ तक जल्दी नहीं करना। मेरा कातिल बख्शिश का भी सजावार नहीं हो सकता, उसे तो नारे जहन्नम ही पहुंचाएगा। अगर तुम इनको कत्ल करने के बाद रुक जाते हो तो कल रोजे महशर मैं तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हारी बख्शिश करवा सकता हूं। वजह यही थी, इसीलिए शरीफ गरीब नवाज ने कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन। दी है हुसैन, दी की पनाह हुसैन है, यानी हुसैन को कत्ल करना दीन को मिटाने की साजिश है, दीन खत्म हो जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने खुद को देर से ताखीर से पेश किया। ताखीर से इसलिए पेश किया कि मुझको कत्ल करोगे तो दीन के कातिल बन जाओगे, लिहाजा दीन के कातिल नहीं बनाऊंगा। नाना ने जिस उम्मत को संवारा है, उस उम्मत अगर जहन्नम में जाए तो मेरा क्या फायदा होगा? वो उम्मत जन्नत में जाए। इसलिए इमाम हुसैन ने खुतबा पेश किया, खुतबा दिया, समझाया, बच जाओ, बस कर दो कि मैं मुझ तक जल्दी ना करना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आखिर वो दुनिया के कुत्ते जहन्नम के कुत्ते बनने जा रहे हैं। इमाम हुसैन ने देखा कि इनके दिल पलटने वाले नहीं हैं। आखिरकार 10 मुहर्रम हराम को वालिदे मुहतरम का कपड़ा लिया, सर पे अमामा बांधा, हाथ में जुल्फ़कार हैदरी ली, वालिदा की चादर ली, ओढ़ लिया, बुलबुल पर सवार हुए, घोड़े पर सवार होकर घोड़े को एड़ लगाते हैं। इमाम हुसैन घोड़े को एड़ लगाते हैं कि घोड़े चल, मैदान कारसाज में चल, लेकिन घोड़ा चलने के लिए तैयार नहीं, आगे नहीं जाता। घोड़े की कदमों की तरफ, पैरों की तरफ इमाम हुसैन देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या आपकी नन्ही शहजादी बीबी सकीना घोड़े के कदमों को पकड़ कर कहती है कि घोड़े मेरे बाबा को करबला में ना ले जा। अली अकबर गए वापस नहीं आए, अली असगर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए। ऐ घोड़े मेरे बाबा को करबला में ना ले जा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आते, बीबी सकीना को गोद में उठाते हैं, बीबी ज़ैनब के हवाले करते हुए। वो सकीना थी मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब नींद नहीं आती तो हजरत इमाम हुसैन के सीने से सर लगाकर हजरत बीबी सकीना सोया करती है। फरमाती है कि बाबा करबला में जा रहे हैं, आप नहीं आएंगे तो मुझे रातों में कौन सुलाएगा? बाबा जान मुझे अपने सीने से लगाकर कौन सुलाएगा? मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख शाहिद है, हजरत इमाम हुसैन अपनी नन्ही शहजादी, तारीख में लिखा गया 4 साल 3 साल की शहजादी है, बीबी ज़ैनब के हवाले करते हुए घोड़े पर सवार होकर मैदान कारसाज में पहुंचते। मैदान कारसाज में पहुंचे तो पुश्तों के पुश्ते लगा दिए, लाशों के ढेर लगा दिए। भूखे प्यासे हुसैन खाते खाते पीतों को काटते हुए निकल जा रहे हैं। दुश्मनों में हलचल मच गई, दुश्मनों में एक हलचल मच गई कि या अल्लाह कहीं ऐसा ना हो एक तारीख बन जाए कि एक शख्स 20
20,000 لشکر جرار کو ہرا دیا ہے. نہیں، اس تلوار کو روکنا چاہیے، اس تلوار کو روکنا چاہیے. میرے بزرگوں اور دوستو، سوچو ذرا، وہ تلوار بھوک اور پیاس سے نہیں رکی، وہ تلوار علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کر نہیں رکی، علی اصغر کے ننھے شہزادے کی شہادت کو دیکھ کر نہیں رکی، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، وہ تلوار نہیں رکی، ماں بیٹیوں کے معرض قتل میں جانے کی وجہ سے وہ تلوار نہیں رکی، بلکہ آپ گاجر مولی کی طرح دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے. ایک نازک موڑ آیا، ایک نازک وقت آیا، وہ تلوار رکی. وہ تلوار رکی اس لیے نہیں رکی بھوک لگ رہی تھی، پیاس لگ رہی تھی، نہیں رکی، بلکہ نازک وقت یہ آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ تلوار رکی. امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، تاریخ میں لکھا گیا امام حسین کے جسد مبارکہ پر 33 زخم تیر کے 34 تیغ کے لگائے گئے. اللہ اکبر. آپ گھوڑے سے نیچے آتے، حالت نماز سجدے میں سر رکھا. ظالموں نے دیکھا کہ یہی وقت ہے، یہ حیدر کرار کا شیر نر اگر سجدے سے سر اٹھائے گا پھر سے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے، لہذا سر اٹھانے مت دو. اسی حالت سجدے میں آپ کے سر مبارکہ پر ایسا وار کیا کہ جسم مبارکہ سے الگ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے دشمنان اسلام اس پر بھی خاموش نہیں بیٹھتے ہیں. تاریخ میں لکھا گیا امام حسین کے جسد مبارکہ پر گھوڑے دوڑائے گئے، جسم سے کپڑے اتار لیے گئے، ننگا برہانہ جسد مبارکہ کربلا کے میدان میں پڑا ہوا، اور آپ کے سر مبارکہ کو نیزے پر لگا کر ناچا گیا. اللہ اکبر. کیسا وہ وقت ہوگا میرے بزرگوں اور دوستو. نیزہ کس میں پہنچا؟ وہ گلا جس سے خاتون جنت کا جنتی دودھ گزرتا تھا، اس گلے میں نیزے کو رکھا گیا. میرے آقا جس کو بوسہ دیا کرتے، بوسگاہ مصطفیٰ کو میں نیزے کو لگایا گیا. ایسا وقت آیا کہ آپ کے سر مبارکہ کو ناشتے ہوئے آپ کے جسد مبارکہ کی بے حرمتی کی گئی. واقعات بہت ہے میرے بھائی، لیکن اختصار کے ساتھ امام حسین، میرے بزرگوں اور دوستو، ذرا دیکھو، ذرا سوچو. امام حسین اس نیزے کی نوک سے اعلان کر رہے ہیں، غلامان حسین کو درس دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں دیکھو، حسین نے سر کٹایا حق کے لیے، پھر بھی حسین کا سر بلند کے بلند رہا ہے، بلند کے بلند ہے. حسین کا سر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، انشاءاللہ قیامت تک سر مبارکہ بلند رہے گا. آج یزیدی ایسے بھی ہیں میرے بھائیوں، جب نوک نیزہ سے امام حسین کو تکلیف پہنچا رہے تھے، آج زبان کی نوک سے امام حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، قلم کی نوک سے امام حسین کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. نعوذ باللہ، امام حسین کی شان اقدس میں بے حرمتیاں کی جا رہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے نازک دور میں مسلمانوں کو چاہیے کہ حق کی آواز کو بلند کرے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ نازک دور یہی ہے. ہر طرف سے یزیدی ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، ہر طرف سے یزیدی ہیں. ایک نہیں دکھنے والا یزید ہے، ایک ہمارے ہی اندر رہ کر یزیدی ایسے بھی گھس رہے ہیں، ایسے بھی ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں میں، خصوصاً اہل سنت والجماعت میں تفریقہ پیدا کر دو. یہ یزیدی ہیں میرے بھائیوں. ذرا سوچو سمجھو اور اپنے نسلوں کی حفاظت کرو. یہ یزیدی ہیں، حلیہ تم صوفیوں کا ڈالے ہیں، لیکن اندر سے شیطانیت بول رہی ہے، اندر سے یزیدیت بول رہی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے جھپے شملوں پر نہ جاتے ہوئے ان کے ایمانوں کو ٹٹولو، ایسے لوگوں کی انتی تقلید نہ کرو،
بلکہ حسینی بنو. حسین نے حق کی آواز کو بلند کیا تھا. ہم بھی حسینی ہیں تو حسین بن کر حق کی آواز کو، حسینی بن کر حق کی آواز کو بلند کرنا ہمارا کام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، واقعات لمبے ہیں. وہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے نکل کر دمشق کی طرف لے جایا گیا. آپ کے سر مبارکہ کو سامنے رکھا گیا. تمام شہداء کے سروں کو نیزے پر رکھا گیا. تمام اہل بیت اطہار کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا. حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، کربلا میں موجود تھے، آپ نے جنگ نہیں لڑی. میرے بزرگوں اور دوستوں، واقعات کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اشارے کنایتن آپ کے گوشے گزار کروں. دمشق سے نکل کر وہ قافلہ یزید تک پہنچا. پھر یزید آپ کو قیدی بنایا، تمام قافلے والے کو کئی دن تک رکھا. اس کے بعد یزید نے دیکھا کہ اگر میں نبی کے گھر والوں کو یہاں رکھوں گا ایک نیا ماحول پیدا ہوگا، لہذا بغاوت ہو جائے گی، میرے خلاف لوگ ٹھہر جائیں گے. لہذا اس قافلے کو کیا کریں، مدینے کی طرف روانہ کر دیتے ہیں تاکہ میری حکومت برقرار رہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، انشاءاللہ لمبی گفتگو ہر جمعوں میں ہماری مسجد میں ہوتی رہتی ہے. انشاءاللہ لمبی گفتگو ہوگی. وہاں سے وہ قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. تاریخ میں لکھا گیا جب مدینے میں وہ قافلہ پہنچتا ہے تو ایک کوہرام مچ جاتا ہے. ایک کوہرام مچ جاتا ہے کہ نبی کا گھرانہ آیا ہے، نبی کے گھر والے آئے ہیں. کربلا کے میدان سے تمام مرد ختم ہو گئے، امام زین العابدین باقی ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ نبی کے گھر والے مدینے میں پہنچ کر نبی پاک کے مزار اطہر کو پکڑ کر زارو خطار روتے ہیں. حضرت بی بی زینب کے تاریخ کے الفاظ لکھے گئے. بی بی زینب سرکار کے روزے اطہر کو پکڑ کر روتی ہوئی فرماتی ہے، نانا جان امام حسین کو شہید کر دیا گیا، تمام آپ کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا. یہ لٹا پٹا قافلہ مدینے آیا، ایک کوہرام مچ گیا. مدینے کی آب و ہوا، زمین روتی ہوئی نظر آتی ہے، آسمان روتا ہوا نظر آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، واقعات لمبے ہیں، کیا کرے. یہ امام حسین کا واقعہ ہی کچھ اور ہے، امام حسین نے درس ہی کچھ اور دیا ہے. لیکن افسوس، آج کہنے والے عقل کے اندھے، عقل کے کتے کہتے ہیں کربلا کی وہ جنگ وہ تاج کے لیے تھی، وہ تخت کے لیے تھی. نادان ہے، وہ نہیں جانتے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جت کے لیے یزید نے کتنے جتن کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول تھی، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول تھی. نادان کہتے ہیں کربلا کا وہ جنگ، وہ معرکہ ایک سیاسی جنگ تھی. نعوذ باللہ، نہیں بھائی، وہ سیاسی جنگ نہیں تھی. وہ اسلام کو بچانا مقصود تھا، اسلام کی حقانیت کو بلند کرنا تھا، اسلامی تعلیمات کو جو روک دیا جا رہا تھا اس کے لیے امام حسین نے جام شہادت نوش فرمایا. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک مقدس دن کے متبرک دن کے موقع پر ہم آج عہد کریں، حسینی بن کر ہم اٹھیں گے، یزیدیت ہمارے دل دماغ سے نکال کر پھینکیں گے اور حسینی بن کر آگے آئیں گے، حسینی بن کر حق کی آواز بلند کریں گے، سچائی کا ساتھ دیں گے، جھوٹ سے ہم پرہیز کریں گے، سچ کی آواز بلند کریں گے، حق کی آواز کو بلند کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. مولا جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، کہنے والے سننے والے تمام کو اس پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم تمام کو حسینیت کے پرچم تلے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا یزیدیت کے نفاق اور یزیدیت کے فرقے سے ہماری حفاظت فرما. مولا بڑا نازک دور ہے، ہم ہی میں ایسے یزیدی پل رہے ہیں مولا، ہمارے ایمان کی چھیننے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں. مولا ایسے یزیدیوں کو نیست و نابود فرما دے، مولا نیست و نابود فرما دے. مولا حسین علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوان الحمدللہ. غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو، اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ، حیدرآباد.